السلام علیکم۔ لکھاری آن لائن میگزین میں خوش آمدید۔ تیری نظر کے حصار میں جویریہ رفاقت، قسط نمبر 2۔ اب تو شہروں سے خبر آتی ہے دیوانوں کی، کوئی پہچان ہی نہیں باقی ویرانوں کی۔ اپنی پوشاک سے ہوشیار کے خدام قدیم دھجیاں مانگتے ہیں اپنے گریبانوں کی۔ سندیں پھیلتی جاتی ہیں مگر اس کے ساتھ سرحدیں ٹوٹتی جاتی ہیں گلستانوں کی۔ دل میں وہ زخم کھلے ہیں کہ چمن کیا شے ہے، گھر میں بارات سی اتری ہوئی گلدانوں کی۔ ان کو کیا فکر کہ میں پار لگا یا ڈوبا، بحث کرتے رہے ساحل پہ جو طوفانوں کی۔ تیری رحمت تو مسلم ہے مگر یہ تو بتا، کون بجلی کو خبر دیتا ہے کاشانوں کی۔ مقبرے بنتے ہیں زندوں کے مکانوں سے بلند، کس قدر اوج بے تکریم ہے انسانوں کی۔ ایک یاد کے ہاتھوں پہ چراغوں بھرے تشت، کعبہ دل کی فضا ہے کہ صنم خانوں کی۔ ہاں بتاؤ کیا رپورٹ ہے اب تک کی؟ ہارون اپنی ذمہ داری کسی اور کے کندھوں پر ڈال کر بہت پرسکون موبائل میں مصروف تھا، بن نظر اٹھائے پوچھا تھا۔ سر، وہ ایک مشہور یونیورسٹی کے بزنس ڈپارٹمنٹ میں ہے۔ ابھی تک جو کچھ اسٹوڈنٹس نے بتایا اس کے مطابق وہ شخص ہر آئے دن کسی نہ کسی لڑکی کو تنگ کرتا رہتا ہے، کبھی ریکنگ کے نام پر تو کبھی اس کی بات نہ ماننے پر، اور اس کے ساتھ کچھ لوگ ہیں جو اس کے آگے پیچھے پھرتے ہیں، ہر گھٹیا حرکت میں اس کی حوصلہ افزائی کرتے پائے جاتے ہیں۔ اور سننے میں یہ بھی آیا ہے کہ آج کل اس کا سارا دھیان بس ایک لڑکی پر ہے جس سے وہ اپنی بے عزتی کا بدلہ لینا چاہتا ہے، اس نے مختصراً بیان کیا تھا۔ تو صاف کہو نا، اس کے پالتو کتے ہیں۔ خیر یہ بتاؤ کس بے عزتی کا بدلہ لینا چاہ رہا ہے وہ؟ ہارون نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا تھا۔ دراصل جہاں زمان شیخ نے پہلے دن سے ہی ہر لڑکی کا جینا محال کیا، وہیں ایک لڑکی ایسی بھی ہے جس نے اس کو بھرے مجمع میں تھپڑ رسید کیا تھا، وہ بھی اپنی دوست سے بدتمیزی کرنے پر، اور پھر زمان شیخ نے اسے سب کے سامنے دھمکایا تھا جس کی اس نے پرواہ نہیں کی، اور نتیجہ کہ اس لڑکی پر ایک گھٹیا الزام لگا دیا اور کہا کہ وہ اس سے شادی کر کے تحفظ دے گا۔ اسٹوڈنٹس بتا رہے تھے کہ اس لڑکی نے دیواروں پر لگے پوسٹرز پھاڑے تھے اور جا کر سب کے سامنے اس کو ایک بار پھر برا بھلا کہہ کر آئی تھی، اور پوسٹرز بھی اس کے منہ پر دے مارے تھے، اور تو اور اسے بزدل کے لقب سے نواز کے آئی تھی۔ احمد اسے تفصیلات بتا رہا تھا جبکہ اس کا ذہن چند دن پہلے سڑک پر ٹکرانے والی لڑکی کی طرف گیا تھا جسے توبہ کہہ کے اس نے جھٹک دیا تھا۔ احمد اسے برا بھلا نہیں بھلے مجمع میں ذلیل کرنا کہتے ہیں۔ ہارون نے پھر اس کی تصحیح کی تھی۔ جی سر، اس نے اتنا کہنے پر ہی اکتفا کیا تھا۔ اچھا یہ بتاؤ تم نے اس لڑکی کو دیکھا، اس کا نام پتہ وغیرہ؟ ہارون مزید جاننا چاہ رہا تھا۔ جی سر، اس کا نام ماہین ہے، اپنے ماں باپ کے ساتھ ایک معمولی سے علاقے میں رہتی ہے، درمیانے طبقے سے تعلق رکھتے ہیں اور اسے یہاں اسکالرشپ ملی ہے۔ احمد نے بھی اپنا کام مکمل کیا تھا، جانتا تھا ہارون ہر ایک تفصیل کے بارے میں سوال کرے گا۔ ہاں، یہ بتاؤ اس کی دوست کے بارے میں کوئی معلومات ہے؟ ایک اور سوال۔ جی، وہ ایک اچھے کھاتے پیتے گھرانے سے ہے، کہیں انگلینڈ بھی ہے، ماں باپ باہر ہوتے ہیں، یہاں اکیلی رہتی ہے۔ ایک بات جو پتہ چلی وہ یہ کہ اس نے ماہین کو ہی ہر بار قصوروار ٹھہرایا اور اسے یہ مشورہ بھی دیا کہ فی الوقت وہ گھر بیٹھ جائے تاکہ زمان شیخ اپنی دھمکی پر عمل نہ کر سکے۔ احمد نے شاید 2 دن میں یہ ایک کام کیا تھا کھانے پینے کے علاوہ۔ اوکے، مجھے یونیورسٹی میں انٹری چاہیے، معلومات لے کر اور مجھے بتاؤ جب تک تم ان پر نظر رکھو گے۔ ایک اور حکم جاری کر کے وہ پھر موبائل میں گم ہو گیا تھا۔ ماہی بچے کیا ہوا؟ مجھے کچھ پریشان لگ رہی ہو۔ آج اتوار تھا، سب گھر پر ہی تھے۔ وہ پڑھنے کا کہہ کر کمرے میں آگے تھی پر ہاتھ میں پکڑی کتاب کی بجائے وہ کہیں اور موجود تھی۔ سکندر علی اس کو خود چائے دینے آئے تھے پر اسے سوچوں میں گم دیکھ کر پوچھے بنا نہ رہ سکے۔ نہیں بابا، کچھ بھی نہیں ہوا۔ ان کی آواز پر ایک دم وہ حال میں لوٹی تھی اور اجلت میں بولی تھی، ماہی، ہم نے سب دیکھا ہے کہ آپ عجیب برتاؤ کر رہی ہو، جو بھی بات تنگ کر رہی ہے مجھے بتاؤ۔ میری بیٹی کب سے مجھ سے باتیں چھپانے لگی اور خود کو ہلکان کرنے لگی؟ وہ اسے بہت پیار سے قائل کر رہے تھے۔ بابا، پڑھائی کا پریشر، شاید شروعات ہے اور یکدم اسائنمنٹس کی وجہ سے الجھی ہوئی ہوں۔ وہ بات بناتے ہوئے بولے، آپ کب سے پڑھائی کا پریشر لینے لگی؟ خیر،
اگر ایسا کچھ ہے بھی تو آپ سدرا کے ساتھ مل کر پڑھ لو، کمبائن اسٹڈی سے بہت اچھا رہتا ہے۔ وہ اسے حل بتا رہے تھے، اس بات سے بے خبر کہ وہ یہ حل انہیں جو درکار تھا وہ حل نہیں جو اسے درکار تھا۔ جی بابا، میں ابھی وہ بات مکمل کرتی کہ اس کا فون بجا تھا۔ اس نے ایک نظر فون اور پھر سکندر علی کی جانب دیکھا، جنہوں نے اسے اشارے سے فون سننے کا کہا اور خاموشی سے کمرے سے چلے گئے۔ السلام علیکم۔ ہاں سدرا بولو، کیا ہوا؟ سب خیریت ہے؟ ماہین اس کی اچانک کال پر پریشان ہوئی تھی کیونکہ عموماً وہ یونیورسٹی میں ہی سب معاملات بات کرتی تھیں۔ نہیں، خیریت تو نہیں ہے، بس تم جلدی سے آ جاؤ، میں نے ڈرائیور کو بھیجا ہے۔ سدرا نے بس اپنی کہی تھی اور فون بند کر دیا تھا بنا ماہی کا جواب سنے۔ پر سدرا، اس سے پہلے وہ کچھ کہتی اسپیکر سے ابھرنے والی آواز نے اسے خاموش کروا دیا تھا۔ وہ جلدی سے چیزیں سمیٹتے تیار ہوتی باہر کی جانب بڑھ گئی تھی۔ آپ کہیں جا رہی ہیں؟ ہنا نے اس کی تیاری دیکھی تو پوچھے بنا نہ رہ سکی۔ ہاں امی، میں سدرا کی طرف جا رہی ہوں، وہ کہہ رہی تھی کہ کچھ مسئلہ ہے، اس کا ڈرائیور بس پہنچ رہا ہوگا۔ اس نے اجازت دی تھی یا بتایا تھا؟ سمجھ نہیں آ سکا تھا۔ ہائے اپی، میں بھی ساتھ چلوں؟ ہنا نے اس کی بات ختم ہوتے ہی اپنے مطلب کا سوال داغا تھا۔ نہیں ہنا، سن نہیں رہی کہ سدرا کو کوئی مسئلہ ہے؟ ایسے میں تم مہمان بن کر جاؤ گی تو اس کو زحمت ہوگی، پھر چلی جانا۔ جواب ماہین کی بجائے امی نے دیا تھا۔ تھینک یو امی، میں چلتی ہوں۔ باہر سے آتی ہارن کی آواز پر وہ فوراً انہیں پیار کرتی دروازہ عبور کر گئی تھی۔ سدرا محمد حیدر اور رخشندہ بی بی کی اکلوتی اولاد تھی، بہت ہی لاڈ پیار میں بڑی بڑی۔ سونے کا نوالا منہ میں پیدا ہونے والے میں سے سدرا اور عمار بھی آتے تھے۔ عمار کے ماں باپ پلین کریش میں انتقال کر گئے تھے۔ اس کی پرورش بھی سدرا کے ساتھ ایک ہی گھر میں حیدر اور رخشندہ کے زیر سایہ ہوئی۔ دونوں ایک ساتھ بڑے ہوئے تھے، ایک دوسرے سے بہت قریب تھے۔ عمار اس سے 4 سال بڑا تھا، پر دونوں کی دوستی بالکل ایسے لگتی تھی جیسے ہم عمر ہوں۔ گریجویشن کرتے ہی عمار انگلینڈ کوچ کر گیا اور کچھ عرصے بعد اپنی کمپنی کے ذریعے حیدر، رخشندہ اور سدرا کو بھی وہیں بلا لیا۔ سدرا کو اچانک شوق ہوا وہ اپنی اسپیشلائزیشن پاکستان سے کرنا چاہتی ہے، چنانچہ ماں باپ سے ضد کر کے وہ یہاں آ گئی۔ یہاں اسے اکیلا رہنا پڑا، پر اسے ہمیشہ سے اس چیز کی خواہش تھی تو وہ بہت آرام سے اس نے ایڈجسٹ کر لیا تھا۔ پر اس کے آنے کے لیے ایک شرط رکھی گئی تھی، عمار سے شادی تو نہیں، اگر اسے زبردستی منگنی کرنا پڑی، پر اسے پرواہ کہاں تھی۔ یوں وہ پاکستان آئی اور یہاں ماہین سے ملاقات اور پھر یہاں سے محبت ہو گئی۔ عجیب طور کی ہے اب کہ سرگردانی میری، میں تجھ کو یاد بھی کر لوں تو مہربانی میری، میں اپنے آپ میں گہرا اتر گیا شاید، میرے سفر سے الگ ہو گئی روانی میری۔ بس ایک موڑ میری زندگی میں آیا تھا، پھر اس کے بعد الجھتی گئی کہانی میری۔ تباہ ہو کے بھی رہتا ہے دل کو دھڑکا سا، کہ رائے گاں نہ چلی جائے رائے گانی میری۔ میں اپنے بعد بہت یاد آیا کرتا ہوں، تم اپنے پاس نہ رکھنا کوئی نشانی میری۔ ہلو، وہ اس وقت کوئی گیم کھیل رہا تھا، تبھی تھوڑا گھوری سے نواز سے فون اٹھایا پر سلام کی بجائے ہیلو کہا۔ برخوردار، لگتا ہے تمیز بھول گئے ہو، سلام دیتے ہیں انگریزوں کی طرح ہیلو نہیں کہتے۔ وہ اسے سمجھاتے ہوئے بولے۔ اچھا، میں نے تو پھر بھی انگریزوں کی طرح ہیلو کہا ہے، آپ نے کون سا سلام دے دیا؟ اس نے طنز کیا تھا۔ کال کس نے پک کی تھی؟ انہوں نے سوال کیا۔ میں نے، جواب مختصراً دیا گیا۔ تو پھر سلام میں پہل کرنا بھی تمہارا بنتا ہے نا؟ انہوں نے جیسے اسے جتایا تھا۔ ایک بات بتائیں، یہ کہاں لکھا ہے کہ جو کال پک کرے گا وہی سلام کرے گا، دوسرا نہیں کرے گا؟ اس نے ایک اور نقطہ اٹھایا۔ بیٹا، یہ تمیز اور ادب کی کتاب میں لکھا ہے، اور میرا خیال ہے کہ تم نے پڑھنے کی بجائے اسے ایک دن اپنے تکیے کے نیچے رکھا تھا اور پھر اٹھا کر باہر پھینک دیا۔ انہوں نے ایک تیر چھوڑا تھا۔ جی بالکل، یہ ٹپ آپ ہی نے تو دی تھی مجھے، وہ بھی سارا ملبہ ان پر ڈال گیا تھا۔ باز آ جاؤ، انہوں نے تنبیہ کی۔ موقع نہ دے، مشورہ دیا گیا۔ اچھا مجھے بتاؤ کہ جو ذمہ داری دی تھی اس کا کیا کیا؟ وہ اصل مدعے کی طرف آئے تھے۔ وہ تو ہو گیا، آپ ہارون کو کہیں اور وہ کام نہ کرے۔ اس نے فرضی کالر جھاڑے تھے۔ ہاں، اور وہ ہارون نہیں جو احمر کے سر سب ڈال کر خود سکون سے سوئے نا۔ انہوں نے اس کا راز فاش کیا تھا۔ کیا مطلب؟ یہ احمر نے کہا آپ کو؟ وہ گڑبڑا گیا۔ نہیں، میرے بھی سورسز ہیں۔ انہوں نے اسے نئی معلومات فراہم کی تھی۔ آپ نے میرے پیچھے جاسوس چھوڑے ہیں، آپ ایسا کیسا کر سکتے ہیں میرے ساتھ؟
اس کا منہ حیرت سے کھل گیا تھا۔ تم میرے ہاتھوں میں بڑے ہوئے ہو، تمہاری رگ رگ سے واقف ہوں میں، اور یہ سچ تھا۔ کچھ زیادہ ہی واقف ہے۔ یہ بات وہ منہ میں ہی بڑبڑایا تھا۔ اچھا چلو، جب یونیورسٹی میں انٹر ہو جاؤ تو شام میں مجھے رپورٹ چاہیے۔ انہوں نے اگلا حکم جاری کیا تھا۔ 1 منٹ، مجھے پورا دن یونیورسٹی میں کھیل ہونا پڑے گا؟ پورے دن کا سوچ کر اسے کوفت ہوئی تھی۔ یہ کھیل خواری نہیں بلکہ آپ کی ذمہ داری ہے جس کا آپ کو اچھا خاصا معاوضہ دیا جاتا ہے۔ انہوں نے اسے یاد دلایا تھا۔ ہاں، جیسے لاکھوں دے رہے ہیں۔ وہ طنز کیے بغیر نہ رہ سکا۔ بالکل، اب بات سنو، ساری صورتحال کا جائزہ لو، اور پھر جو بھی تمہیں لگے کہ اس کے ساتھ سب جڑا ہے اس پر نظر رکھو۔ ایک اور حکم جاری ہوا تھا۔ ہاں، جیسے میری 2 آنکھیں نہیں 10 کیمرے ہیں، سب پہ ایک ایک فکس کر دوں۔ اب چڑھتے ہوئے وہ بولا تھا، فضول بات نہ کرو، یہ تم بھی جانتے اور میں بھی، کہ چاہے کچھ بھی ہو احمر کو تم ہمیشہ ساتھ رکھتے ہو، سو یہ ہیلے بہانے نہ بناؤ، اینڈ بیسٹ آف لک۔ یہ کہتے ہی انہوں نے فون رکھ دیا تھا، جبکہ وہ ایک نظر منہ پر بند ہوئی کال کو دیکھ کر فون بیڈ پر پٹکتا ہوا باہر نکل گیا تھا۔ شکر ہے ماہی تم آ گئی، اگر تم مزید دیر کرتی تو پتہ نہیں کیا ہو جاتا۔ پہل کی آواز پر سدرا نے فوراً جا کر دروازہ کھولا تھا۔ ماہین کو دیکھ کر اس نے جیسے سکھ کا سانس لیا تھا۔ سدرا ایک اپارٹمنٹ میں رہتی تھی جو کہ دیکھنے سے تعلق رکھتا تھا۔ اگر موازنہ کیا جائے تو ماہین کا گھر اس کے اپارٹمنٹ سے چھوٹا ہی تھا۔ وہاں اس کے پاس آسائشیں انہیں ویسے ہی سیراب کرتی تھی جیسے یہاں سدرا کو۔ ماہین جب پہلی بار یہاں آئی تھی تب اسے حیرت ہوئی تھی کہ یہاں سدرا اکیلے کیسے رہ لیتی ہے، جبکہ اس کے گھر میں کوئی ایک شخص کچھ دیر کو موجود نہ ہوتا جو جیسے ویران تھا۔ شاید ان کی اقدار و طرز زندگی میں یہی فرق تھا۔ سدرا کے نزدیک یہ آزادی تھی، پر ماہین کو گھٹن لگتی تھی۔ پھر بھی ان مادی چیزوں نے اس کے تعلق کو کبھی کمزور نہیں کیا۔ نہ سدرا کو کبھی ماہین کے گھر جانے میں برائی محسوس ہوتی تھی، نہ ہی کبھی اس کے دل میں کوئی برا خیال آیا تھا۔ دوستی یہی تھی کہ اتنا فرق ہونے کے باوجود ان میں کسی کو کوئی فرق محسوس نہیں ہوتا تھا۔ کیا ہو گیا ایسا؟ فون پہ بھی نہیں بتایا؟ اتنی پریشان کیوں ہوں آخر؟ ماہین اسے پریشان دیکھ کر خود بھی پریشان ہو گئی تھی۔ تبھی استفسار کیا۔ وہ دونوں صوفے پر بیٹھ گئی تھی ایک دوسرے کے آمنے سامنے۔ وہ عمار آ رہا ہے، سدرا نے بس اتنا ہی بتایا۔ تو کیا ہوا؟ وہ تمہارا کزن ہے، دوست بھی، تم لوگ ہمیشہ ساتھ رہتے ہو، پھر اب کیوں بے چین ہو؟ ماہین کو جو پتا تھا اس کے مطابق پوچھ رہی تھی۔ ماہی، مجھے اس کا وجود برداشت نہیں ہوگا۔ اس نے اپنے دل کی بات سامنے رکھی تھی۔ کیوں؟ وہ کون سا یہاں رہے گا تمہارے ساتھ جو تم پریشان ہو رہی ہو؟ ماہین نے اپنی طرف سے اسے پرسکون کرنا چاہا۔ وہ یہاں نہیں رہے گا پر 24 گھنٹے میرے سر پر سوار رہے گا۔ مجھے اس سے کوفت سی ہو رہی ہے یار۔ سدرا ابھی تک اصل بات کی طرف نہیں آئی تھی۔ سدرا، تم کچھ چھپا رہی ہو، صاف بتاؤ کیا بات ہے؟ ماہین سمجھ گئی تھی سدرا کے انداز کو۔ ماما نے بتایا کہ وہ یہاں شادی کی شاپنگ کے لیے آ رہا ہے، مجھے نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے ساتھ گھومنا پڑے گا۔ وہ ابھی بھی بات کو گھما رہی تھی۔ یہ تو اچھی بات ہے نا؟ ویسے تم نے اس کی دلہن دیکھی؟ مجھے بھی دکھاؤ۔ 1 منٹ، کہیں تم اسے پسند تو نہیں کرتی؟ تم کہو تو میں بات کروں تمہارے گھر؟ ماہین کا رخ کسی اور ہی جانب ہو گیا تھا۔ نہیں، یہی تو مسئلہ ہے۔ وہ مجھے ایک کزن اور دوست کی حیثیت سے اچھا لگتا ہے اور بس، جبکہ ممی چاہتی ہیں کہ اب ہماری شادی ہو جائے۔ وہ بتا رہی تھی کہ ہمارا رشتہ بچپن سے طے تھا، بس میری منمانیوں کی وجہ سے چپ تھیں، پر اب وہ چاہتی ہیں کہ میں مزید یہاں اکیلے نہ رہوں۔ میں اسے شادی نہیں کر سکتی ماہی۔ سدرا کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس نے کپ کپاتے ہاتھوں سے ماہی کے ہاتھوں کو تھام لیا تھا۔ یہ کب ہوا؟ تو مجھے آج بتا رہی ہو؟ ماہین کو جھٹکا لگا تھا سدرا کی بات سن کر۔ صبح ممی کی کال آئی تھی، میں نے تمہیں اسی وقت بلا لیا تھا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں۔ سدرا بہت بے چین تھی۔ اچھا ریلیکس رہو، رونے کی تو بالکل بھی ضرورت نہیں ہے، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ مجھے یہ بتاؤ کہ اس سے شادی کرنے میں کیا قباحت ہے؟ کیا تم دونوں کو زبردستی اس رشتے میں باندھا جا رہا ہے؟ ماہین چاہتی تھی کہ اس کا ذہن پرسکون ہو، وہ ایک بہتر فیصلے پر پہنچے تاکہ کچھ حل نکالا جا سکے۔ وہ مجھے پسند کرتا ہے، شاید بچپن میں، پر میں… سدرا نے بات ادھوری چھوڑ دی تھی۔ تم؟ ماہین نے سوالیہ نظروں سے اس کی جانب دیکھا۔ میں کسی اور سے محبت کرتی ہوں یار، سدرا نے بے بسی سے بولا تھا۔ کون ہے وہ؟ ماہین نے بس اتنا ہی پوچھا تھا۔ وہ بس وقت آنے پر بتاؤں گی، ابھی تک تم سے اسی لیے چھپا کر رکھا ہے کہ مجھے خود اپنے جذبات کا صحیح اندازہ نہیں تھا۔ مجھے لگتا رہا بس اٹریکشن ہے، پر… وہ مزید کچھ نہیں کہہ پائی۔
وہ اس بات سے خوفزدہ تھی کہ جب ماہین کو اس شخص کا پتہ چلے گا تو ماہین کا کیا رد عمل ہوگا۔ سدرا پرسکون ہو جاؤ، سب ٹھیک ہو جائے گا، تم اسے آنے دو، پھر آرام سے اپنی بات اس کے سامنے رکھنا۔ وہ سب سے پہلے تمہارا دوست ہے، سمجھے گا تمہیں بھی اور تمہارے جذبات کو بھی۔ ہاں، اس کی محبت یک طرفہ ہے، پر اس کی محبت سچی ہے تو وہ تمہاری خوشی میں خوش ہوگا۔ محبت یہی تو ہوتی ہے۔ ماہی نے یہ سب کہانیوں میں پڑھا تھا، پر محسوس بھی کرتی تھی۔ کیا سچ میں وہ میری بات سنے گا اور سمجھے گا بھی؟ سدرا نے تصدیق چاہی تھی۔ ہاں، کیوں نہیں؟ وہ تمہاری ایسی حالت دیکھ کر بھی سمجھ جائے گا کہ تم پریشان ہو۔ ماہی نے اس کی ابتر حالت پر نظر دوڑائی تھی۔ تھینک یو یار۔ ماہی نے ایک بار پھر سے رو دی تھی۔ ویسے تمہاری طرف یہ رواج کب ختم ہوا کہ بندے کو گھر بلا کر پانی بھی نہ پوچھو؟ ماہی نے اس کا موڈ بحال کرنے کو جو بولی تھی۔ سوری، رکو میں لاتی ہوں۔ سدرا شرمندہ ہو گئی تھی۔ چائے کے ساتھ کھانے کو بھی کچھ لانا؟ ماہین نے پیچھے سے ہانک لگائی تھی۔ تم بھی یہیں آ جاؤ۔ سدرا نے اسے اپنے پاس کچن میں بلا لیا تھا۔ ماہین کے ساتھ باتیں کرتے کرتے وہ لوازمات بھی تیار کرنے لگی تھی۔ پھولوں کی طرح لب کھول کبھی، خوشبو کی زبان میں بول کبھی، الفاظ پرکھتا رہتا ہے، آواز ہماری تول کبھی، انمول نہیں لیکن پھر بھی، پوچھ تو مفت کا مول کبھی، کھڑکی میں کٹی ہیں سب راتیں، کچھ چورس تھیں کچھ گول کبھی، یہ دل بھی دوست زمیں کی طرح ہو جاتا ہے ڈاواں ڈول کبھی۔ میں گھر سے نکل رہا ہوں، مجھ سے پہلے تمہارا وہاں موجود ہونا بہت ضروری ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں جاؤں مجھے کوئی گھسنے نہ دے اندر۔ سب کے سامنے مجھے سبکی ہوئی تو تمہاری خیر نہیں۔ ابھی وہ تیار بھی نہیں ہوا تھا جبکہ ارحم کو میسج کر کے سب معاملات سنبھالنے کا کہہ رہا تھا۔ بہت خوب، سارے کام بھی آپ کے میں نپٹاؤں اور باتیں بھی میں ہی سنوں۔ آپ بڑے مزے سے گھر بیٹھے رہے اور مجھے دوڑاتے رہے، اور آپ یہ صلا دے رہے۔ ہارون کپڑے نکال کر واش روم کی طرف رخ کر رہا تھا کہ اس کا موبائل بجا۔ جھٹ سے کال اٹھائی تھی پر آگے بنا سلام کیے ارحم اس کے میسج کا جواب دے رہا تھا۔ مجھے کیوں لگ رہا ہے کہ تم کسی اور کی زبان بول رہے ہو آج، اور انہوں نے تمہیں یہ نہیں بتایا کہ سلام کرتے ہیں اور پھر بات؟ اسے اپنی بے عزتی یاد آئی تھی۔ جی بالکل بتایا تھا نا۔ انہوں نے کہا کہ ہارون کے معاملے میں خاص طور سے خیال رکھا جائے کہ کال وہ پک کرائے تو سلام میں پہل بھی وہی کرے۔ ارحم نے بنا لپٹی رکھے بتا دی تھی۔ اچھا بس، میرے معاملے میں وہ کیوں؟ اس نے حیرت سے پوچھا تھا۔ کیونکہ آپ کو سلام میں پہل کیا سلام کرنے کی بھی عادت نہیں ہے نا، وہ صاف کوئی سے بولا تھا۔ بہت بولنے لگے ہو، کرتا ہوں تمہارا بندوبست بھی۔ ابھی فون رکھو، تمہاری وجہ سے لیٹ ہو رہا ہوں۔ وہ اس پر ہی چڑھ دوڑا تھا۔ میری وجہ سے لیٹ ہو رہے؟ پر مجھے تو گاڑیوں کا شور سنائی نہیں دے رہا۔ ارحم نے چوٹ کی تھی۔ ہاں، بات کرنے کو گاڑی سائڈ پہ روکی ہے، بہانہ تھا۔ اچھا، سائڈ پہ یا گھر کے گیراج میں؟ ارحم جانتا تھا کہ ہارون اتنا بھی اچھا نہیں تھا اس کے معاملے میں۔ تم زیادہ ہوشیاری دکھا رہے ہو، نظر رکھی ہوئی ہے مجھ پہ، اس نے دبے دبے غصے سے کہا تھا۔ نہیں، سورسز ہیں، ارحم نے کہتے ساتھ ہی کال کاٹ گئی کیونکہ اب پکا ہارون اسے ستاتا۔ ایڈیٹ! ہارون نے ٹوں ٹوں کی آواز پر فون کو بیڈ پر پٹکا تھا اور خود تیار ہونے چلا گیا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ آگے اس کے لیے کون سا امتحان منتظر کھڑا ہے۔ ہارون جلال صاحب کو فٹ پاتھ پر بے ہوش ملا تھا۔ اس کی ہفتہ حالت سے صاف ظاہر تھا کہ اس پر تشدد ہوا ہے۔ وہ اسے قریبی ہسپتال لے گئے، اسے طبی امداد دلوائی۔ اس کے ہوش میں آنے پر اس نے بتایا کہ وہ بہت اچھے گھر سے تعلق رکھتا ہے، پر کچھ لوگوں نے اس کے گھر میں گھس کر اس کے ماں باپ پر تشدد کیا، پھر اس کی آنکھوں کے سامنے ان کا قتل کر دیا، اور وہ شاید اسے مردہ سمجھ رہے تھے تبھی یہیں پھینک گئے تھے۔ انہوں نے ہارون سے اس کے گھر کا پتہ پوچھا تو انہیں اپنے گھر اور بابا کا نمبر دیا کیونکہ اسے گھر کا پتہ یاد نہیں تھا، پر صد شکر کہ اس نمبر سے ہی وہ اس کے گھر تک پہنچے۔ اپنی آنکھوں کے سامنے اس کی ماں باپ کی تدفین ہوتے دیکھی۔ وہ کروڑوں کی جائیداد کا اکلوتا وارث تھا، پر ہارون اس بات سے لا علم تھا۔ وہ جانتے تھے کہ ہمارا معاشرہ ایسے بچوں کے ساتھ کیا کرتا ہے، چنانچہ انہوں نے اسے اڈاپٹ کر لیا اور اس کے باپ کی ساری جائیداد ہارون کے نام سے ایک اکاؤنٹ میں کھلوا کر لاکر میں رکھوا دی۔ ان کی اپنی کوئی اولاد نہ تھی۔ شادی کے بعد پہلی اولاد کی خوشی دیکھنے کی بجائے انہوں نے 2 جنازے اٹھائے تھے۔ اس کے بعد دوبارہ کبھی شادی نہیں کی۔ انہوں نے ہارون کو وہی پیار دیا جو جلال صاحب نے اپنی اولاد کے لیے سینچا تھا۔ یوں ہارون ماں باپ کو کھونے کے باوجود شفیق اور محبت کرنے والے ہاتھوں میں پروان چڑھا۔ رہی بات احمر کی تو وہ ان کے پاس کم عمری میں ہی پولیس میں بھرتی ہوا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ یہ جوان خون چاہے تو سب سنوار سکتا ہے، اور ذرا برابر بھی دل میں گمان کی بنیاد پر سب کچھ تباہی بھی کر سکتا ہے۔
سو انہوں نے احمد کے کردار کو بہترین بنانے میں بہت اہم کردار ادا کیا تھا۔ تیرے لیے چلے تھے ہم، تیرے لیے ٹھہر گئے، تو نے کہا تو جی اٹھے، تو نے کہا تو مر گئے، کٹ ہی گئی جدائی میں، کب یہ ہوا کہ مر گئے، تیرے بھی دن گزر گئے، میرے بھی دن گزر گئے، تو بھی کچھ اور ہے، ہم بھی کچھ اور ہیں، جانے وہ تو کدھر گیا، جانے وہ ہم کدھر گئے، راہوں میں بھی ملے تھے ہم، راہیں نصیب بن گئیں، وہ بھی نہ اپنے گھر گیا، ہم بھی نہ اپنے گھر گئے، وقت ہی جدائی کا اتنا طویل ہو گیا، دل میں تیرے وصال کے جتنے تھے زخم بھر گئے، ہوتا رہا مقابلہ پانی کا اور پیاس کا، صحرا امڑ پڑیا، دریا بپھر گئے، وہ بھی غبار خواب تھا، ہم بھی غبار خواب تھے، وہ بھی کہیں بکھر گیا، ہم بھی کہیں بکھر گئے، کوئی کنارے آب جو بیٹھا ہوا ہے سر نگوں، کشتی کدھر چلی تھی، جانے کدھر بھنور گئے، آج بھی انتظار کا وقت حنوط ہو گیا، ایسا لگا کہ حشر تک سارے ہی پل ٹھہر گئے۔ السلام علیکم۔ وہ جیسے ہی یونیورسٹی پہنچا احمد اور اسے منتظر ملا تھا۔ وہ پارکنگ ایریا میں ہی اس کا انتظار کر رہا تھا، ساتھ اس کے 2 اور لوگ بھی تھے، شاید یونیورسٹی میں جان پہچان والے۔ اس سے پہلے کہ ہارون اپنے استقبال کے بارے میں بات کرتا، احمد نے جھٹ سے سلام کیا۔ مبادہ جو اس کی شخصیت اس نے یہاں بتائی تھی وہ لمحوں میں ہارون تباہی نہ کر دے۔ وعلیکم السلام، کیسے ہو احمد؟ ہارون نے چہرے پر ڈھیروں مسکراہٹ سجا کر سلام کا جواب دینے کے ساتھ ساتھ حال پوچھ کر احمد کو جواب دیا تھا، جبکہ ہارون اسے مصافحہ کرتا باقی 2 نفوس کی جانب متوجہ تھا۔ اس نے کنکار کر احمد کو متوجہ کیا کہ وہ تعارف کروائے۔ سوری، میں آپ کا تعارف کرواتا ہوں، یہ باسط صاحب ہے اور یہ سجاد صاحب، دونوں نے ہی آپ کے اس پر یہاں موجودگی میں ہمارا بہت ساتھ دیا ہے۔ عام طور پر یہ اتنا اچھا ہے نہیں، بس موقع چاہتا ہے دوسروں کے سامنے مجھے برا محسوس مروانے کا، احمد بتا رہا تھا، جبکہ آخری بار اس نے دل میں سوچی تھی۔ ہارون باری باری دونوں سے سلام کر رہا تھا، اتنی خوش دلی سے کہ احمد کا جی چاہا ویڈیو بنائے اور اپنے باس کو بھیج دے۔ ہمیں بہت خوشی ہے کہ ہمارے درمیان نہایت ہی ہونہار اور قابل شخص موجود ہے، چلیں ہم آپ کو یونیورسٹی کا وزٹ کرواتے ہیں۔ وہ دونوں نفیس اس کو لیے آگے بڑھ گئے تھے۔ اچانک ہارون کو کچھ یاد آیا، اس نے جیبوں کو جو ٹٹولا تو موبائل نہیں تھا۔ احمد، یار یہ کیس دینا، میرا موبائل شاید گاڑی میں ہی رہ گیا ہے۔ ہارون دونوں سے ایکسکیوز کرتا احمد کی طرف بڑھا تھا، گاڑی کی چابی تھماتے ونگ کرتے وہ واپس پلٹ گیا تھا۔ احمد کلس کر رہ گیا تھا، ناچار اسے گاڑی کی طرف واپس جانا پڑا۔ کہاں رکھا ہے؟ کہیں جھوٹ تو نہیں بول رہے تھے مجھے وہاں سے نکالنے کو؟ وہ منہ میں بڑبڑاتا موبائل ڈھونڈ رہا تھا، نظر آنے پر اس نے کال کی تھی۔ ارحم کالنگ، مقابل کی آواز پر اس نے ٹٹولا تو موبائل سیٹ کے نیچے تھا۔ نام دیکھ کر لمحوں میں اس کا غصہ باہر آیا تھا۔ وہ غصے سے فون اٹھاتا گاڑی لاک کرتا ہارون کے سر پر جا پہنچا تھا۔ سر جھکر کے اس وقت ہارون اکیلا تھا۔ آپ نے ابھی تک میرا نام ٹھیک نہیں کیا، اتنے سال ہو گئے اب تک، آپ سے زحمت نہ ہوئی کہ ایڈیٹ کر کے اسے ٹھیک ہی کر لیں۔ احمد کو یاد تھا جب پہلی بار اس کی ملاقات ہوئی تو نمبر کا بھی تبادلہ ہوا تھا، تب ہارون نے مصروف سے انداز میں اس کا نام پوچھا تھا۔ اس نے بولا احمد تھا، پر ہارون کو ارحم سنائی دیا، اور پھر لمحوں میں نمبر اسی نام سے سیو ہو گیا۔ احمد کو تو یہ بات بعد میں پتہ چلی، لیکن ہارون نے تب بھی ٹال دیا۔ اس بات سے کیا فرق پڑتا ہے؟ پتہ تو ہے میری زندگی میں تم ہی ایک ایسا پیس ہو۔ ہارون نے مذاق کیا تھا۔ 1 منٹ، ڈھیٹ؟ اس سے کیا فرق پڑے گا؟ پتہ تو ہے میری زندگی میں ایک آپ ہی ڈھیٹ ہے۔ احمد نے ایڈیٹ کر کے اس کا نام سیو کیا اور اسکرین ہارون کے سامنے کرتے بولا تھا۔ ہارون کو مذاق مہنگا پڑا تھا۔ اس سے پہلے ہارون سے کچھ کہتا وہ دونوں نفوس ان کی طرف آ گئے تھے۔ ہارون کلس کر رہ گیا تھا اور وہ نہیں جانتا تھا کہ اسے آگے کیا سہنے کو ملے گا، لڑے گا یا ملاتا رہے گا۔ وقت نے یہ فیصلہ خود سنانا تھا۔ ماہی بیٹا، سدرا کی طرف سب خیریت ہے نا؟ اس کے سلام کرتے ہی آنی نے اس سے پوچھا تھا۔ جی امی، اس کی طبیعت کچھ خراب تھی تو بس اس کے لیے پریشان ہو گئی تھی وہ۔ اس نے اپنی ماں کو تسلی دی۔ حقیقت بتا نہیں سکتی تھی، ناچار یہی بہانہ گھڑنا پڑا۔ اچھا، مجھے تو عجیب وسوسے آنے لگے تھے، جس طرح تم نے اچانک اس کے گھر جانے کا بتایا۔ انہوں نے اپنا حال اس کے سامنے رکھا تھا۔
میری پیاری امی، آپ یوں خود کو ہلکان کرتی رہتی ہیں۔ ظاہر ہے کوئی بات ہوگی تو ہم آپ کو ہی بتائیں گے۔ اچھا یہ بتائیں کیا پکا رہی ہیں؟ آپ کی اس لاڈلی نے مجھے رسمن بھی کچھ نہیں پوچھا، پانی تک نہیں۔ وہ ان کا دھیان بٹانے کو بولی تھی جبکہ دروازے سے داخل ہوتی سترا کا منہ حیرت سے کھل گیا تھا۔ یقین نہیں آ رہا تھا کہ ماہی ایسا جھوٹ بھی بول سکتی ہے، وہ بھی اتنی صفائی اور ڈھٹائی سے۔ جھوٹ؟ آنٹی میں نے اس کی بہت اچھے سے مہمان نوازی کی تھی، اور تم ماہی جھوٹ کب سے بولنے لگی ہو؟ سدرا اپنے دکھ میں بولی جا رہی تھی اور ماہین بیچاری سے خاموش رہنے کے بس اشارے کرتی رہ گئی۔ اب ماہین کی شامت تھی سمجھو۔ سدرا تم بھی عجوب ہے، میں نے کب جھوٹ بولا؟ تم نے کھلایا تھا پر میرے کہنے کے بعد، اور میں نے سب چیزیں خود بنائی، یہ مہمان نوازی تو نہ ہوئی۔ ماہین نے پہلے غصے میں بولا، پھر اپنا لہجہ نارمل رکھنے کی ناکام کوشش کرتی بس اتنا کہنے پر اکتفا کیا۔ ہاں ہاں، سدرا پرسوچ انداز میں بولی تھی۔ کیا ہوں ہاں؟ اس نے کریدا تھا۔ کچھ نہیں۔ اچھا ویسے میں تمہارا فون دینے آئی تھی تو میرے اپارٹمنٹ میں ہی چھوڑ آئی تھی۔ سدرا فون اس کی طرف بڑھاتے ہوئے بولی۔ اچھا اب رکو اور ہمارے ساتھ کھانا کھا کر ہی جانا۔ اس نے سدرا کو روکنے کی ایک کوشش کی تھی۔ گھر کے ماحول میں کچھ دیر کو ہی صحیح اس کی پریشانی کچھ کم ہو سکتی تھی۔ آئی ہوں تو آنٹی کے ہاتھوں کا بنا کھانا کھا کر ہی جاؤں گی نا۔ سدرا نے یکدم بات بنائی اور اس بات پر وہاں موجود تینوں نفوس ہنس دیے تھے۔ بارش وصل وہ ہوئی، سارا غبار دھل گیا، وہ بھی نکھر نکھر گیا، ہم بھی نکھر نکھر گئے۔ آب محیط عشق کا بحر عجیب بحر ہے، تیرے تو غرق ہو گئے، تیرے تو غرق ہو گئے، ڈوبے تو پار کر گئے، اتنے قریب ہو گئے، اپنے رقیب ہو گئے، وہ بھی عدیم ڈر گیا، ہم بھی عدیم ڈر گئے، اس کے سلوک پر عدیم اپنی حیات و موت ہے، وہ جو ملا تو جی اٹھے، وہ نہ ملا تو مر گئے۔ اپنی کلاس دیکھنا پسند کریں گے؟ احمد نے اسے وہیں فرصت سے چائے اور بسکٹ کے ساتھ انصاف کرتے دیکھا تو تل ملا گیا تھا۔ پہلے احمد نے خاموشی سے ہارون کی ویڈیو بنائی، پھر اسے مخاطب کیا تھا۔ میری کلاس؟ وہ تو اب یہاں پر سب دیکھیں گے، میں ہوں ہی ایسا۔ ویسے تم نے بھی تو دیکھی ہے، وہ الگ بات ہے تم ہر بار ایک جھٹکا کھاتے ہو جبکہ تمہیں اس کی عادت ہونی چاہیے۔ ہارون بہت پرسکون انداز میں کہہ رہا تھا۔ اس کی بات کا مطلب احمد اچھی طرح سے سمجھ گیا تھا۔ لوگ آپ کی کلاس سمجھے نہ سمجھے، آپ کو عجوبہ ضرور سمجھیں گے۔ جی بالکل، احمد نے پہلی بات دل میں سوچی جبکہ آخری الفاظ اونچی آواز میں کہے تھے۔ ہاں، ہارون نے اس کے جواب پر ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اپنے فرضی کالر جھاڑے تھے۔ جناب تعریف ہو چکی ہوں تو چلیے میں آپ کو آپ کا اصل ٹارگٹ بھی دکھاتا ہوں۔ احمد اسے اپنا وقت پر بات کرتا دیکھ رہا تھا جبھی عجلت میں بولا تھا۔ ہاں ہاں چلو۔ ہارون تو ایسے جواب دیا جیسے وہ نہ جانے کب کا انتظار کر رہا ہو۔ اٹھیے تاکہ ہم چلیں۔ ہارون کے بیٹھے بیٹھے جواب دینے پر احمد کو غصہ آیا تھا۔ اوکے۔ ہارون اپنے کپڑے جھاڑتا چل پڑا تھا۔ پتہ نہیں کیوں مجھے ان کے ساتھ کام کرنے کی ذمہ داری دی گئی۔ میں سر کو بولوں گا ان کے ساتھ کسی اور کو رکھیں۔ عجیب ہے یہ۔ احمد منہ میں بڑبڑایا تھا۔ کچھ کہا؟ آگے چلتے ہارون رکا اور یکدم پیچھے مڑ کر دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ نہیں۔ احمد کے چہرے کے زاویے عجیب تھے پر اپنا موڈ ٹھیک کرتے وہ ہارون کے قدم سے قدم ملا کر چلنے لگا۔ یہ بتاؤ پہلے کس سے ملواؤ گے؟ ہارون نے چلتے چلتے سوال کیا تھا۔ کچھ کہا؟ آگے چلتے ہوئے ہارون رکا اور پھر یکدم مڑ کر پیچھے اسے دیکھتے ہوئے سوال کیا تھا۔ نہیں۔ احمد کے چہرے کے زاویے عجیب تھے۔ اپنا موڈ ٹھیک کرتے وہ ہارون کے قدم سے قدم ملا کر چلنے لگا۔ یہ بتاؤ پہلے کس سے ملواؤ گے؟ ہارون نے چلتے چلتے سوال کیا تھا۔ پہلے ایک کلاس روم جو کہ یہاں سے بائیں جانب ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کا اصل ٹارگٹ آپ کو یہاں نظر آ جائے کیونکہ وہ ایک فارغ انسان ہے تو زیادہ تر لوگوں کا وقت ضائع کرتا نظر آئے گا۔ احمد اسے بتاتے ہوئے بائیں جانب مڑ کر فوراً رک گیا تھا۔ ہارون کو اس کے پیچھے ہی بریک لگانی پڑی۔ یہ چلو اندر چلے۔ ہارون نے جھٹ سے دروازے کی طرف ہاتھ بڑھایا تھا۔ نہیں، آپ کو یہاں خود پروفیسر ساتھ آئیں گے تاکہ آپ کا تعارف کروائیں۔ ابھی آپ مجھے ہمارا مطلوبہ شخص ڈھونڈنے دیں۔ احمد نے اسے ہاتھ کے اشارے سے باز رہنے کو کہا اور خود احتیاط سے ہلکا سا دروازہ کھول کر اندر جھانکنا چاہا۔ احمد مجھے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، اپنا تعارف میں خود کروا لوں گا، تم بس دیکھتے جاؤ۔ ہارون نے اسے باہر رکنے کو کہا اور خود دروازہ کھول کر کلاس میں داخل ہو گیا۔ اسے دیکھ کر بے شمار لوگوں نے حیرت کا اظہار کیا اور کچھ کا منہ کھل گیا، کچھ کی نظروں میں چبھن تھی۔ ان میں ایک وہ بھی تھا، وہی
جس کی تباہی وہ اپنے ساتھ لایا تھا۔ بڑے آئے۔ ہارون اس کی بات پر تل ملا اٹھا تھا۔ Hey everyone, I am Harun. How are you? I'm your new batchmate. I'm migrated from Australia. ہائے، میرا نام ہارون ہے۔ کیسے ہیں آپ سب؟ میں آپ کا نیا ساتھی ہوں، آسٹریلیا سے مائگریٹ ہوا ہوں۔ وہ ان سے جواب کی توقع کر رہا تھا۔ سب اس کی طرف متوجہ تھے پر جواب کوئی بھی نہیں دینا چاہتا تھا۔ اس کی شخصیت کو اس کی نظروں میں چبھن رہی اور کچھ کو اپنی طرف مائل کر رہی تھی۔ I hope no good coming from you guys. جیسے کہ آپ لوگوں کے رویے ہیں، مجھے آپ کی طرف سے کسی اچھائی کی امید نہیں۔ ذرا توقف کے بعد وہ خود ہی بولا تھا اور واک آؤٹ کر گیا تھا۔ احمد اس کی باتیں سن کر حیران تھا۔ یہ بندہ اپنے پیروں پر خود کلہاڑی مار آیا تھا۔ کچھ لڑکیاں اس کے پیچھے کلاس کے دروازے سے باہر تک آئی تھیں۔ وہ جانتا تھا کہ بہت سی نسلیں دور تک اس کا تعاقب کریں گی، خاص طور پر وہ جو اس کی شخصیت کے اثر و رسوخ سے جی بھر کر بدمزہ ہوا تھا، کیونکہ اس کے نزدیک اس یونیورسٹی میں اکیلا وہی ہونا چاہیے تھا جو سب کی نظروں میں رہے۔ اچھے برے سے فرق نہیں پڑتا تھا۔ بات سنو، تم نے مجھے وہ 2 لڑکیاں نہیں دکھائی جن کے پیچھے یہ زمان شیخ پڑا ہے؟ وہ جیسے بلڈنگ سے باہر آئے، ہارون نے احمد کو یاد دلایا تھا۔ اچھا، میں نے؟ کس نے منع کیا تھا مجھے اندر آنے سے؟ کہا تھا کہ دیکھ لیں، پر مجال ہے آپ سنتے ہو؟ احمد دبے دبے غصے سے بولا تھا۔ اچھا، واپس کلاس میں چلیں، تم دکھا دو اب۔ ہارون اپنی غلطی بھانپنے کے ساتھ ساتھ ٹال بھی گیا تھا۔ نہیں، آج وہ دونوں ہی چھٹی پر ہیں۔ احمد نے اس کو اطلاع دی تھی۔ کیوں؟ ہارون نے بے تکا سوال کیا تھا۔ مجھے کیسے پتا ہوگا؟ میں ان کے گھر جا کر پوچھوں کہ بی بی آج ہارون سر نے وزٹ کرنا تھا تو آپ نے چھٹی کیوں کر لی؟ احمد نے طنز کیا تھا اور وہاں سے واک آؤٹ کر گیا تھا۔ ہارون نے اپنا مخصوص لفظ دہرایا تھا۔